عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی راتوں میں 20 تراویحیں جب سناتے تھے تو قرآن کریم کو انہوں نے تقسیم کیا، تو پھر عین سے عثمان ہے تو عین اس لیے لکھا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ صحابہ کی ناموس پر، نبی کی ناموس پر، اہل بیت کی ناموس پر اور قرآن کی ناموس پر ہمیشہ قربانیاں اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی نے دی۔ اس کے بعد کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پڑھ تھے۔ اس کو اللہ نے جب پہلی دفعہ مخاطب کیا ہے تو کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور مولوی کہتا ہے کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جو نبی ہیں ان کو نہیں پتا کہ میں نبی ہوں، دوسرے عام لوگ ان کو تسلی دے رہے ہیں، یہ بھی ہماری انہی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت خدیجہ حضرت نبی کریم کے ہاتھ پکڑ کے لے کے چلی گئیں ورقہ ابن نوفل کے پاس، ایک یہودی کے پاس، اور اس یہودی کو بتایا کہ بھی ان پر اس طرح کی کیفیت ہوئی ہے تو وہ ذرا بتائیے یہ کیا ہے۔ اس نے گواہی دی کہ یہ نبی ہیں اور وہ فرشتہ تھا، اس کی گواہی پر مطمئن ہوئے کہ ہاں مجھ پر اللہ کا فرشتہ نازل ہوا تھا۔ یہ انہی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یعنی ہم اس طرح کی کتابوں کے آئینے میں اگر دیکھنا چاہیں تو نبی کریم کی نبوت کی صداقت کی گواہی بھی یہودیوں سے ہم لیں گے تو تب مانیں گے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، تو کیا اس کی حفاظت کے اس پیرائے میں کوئی کمی کی گنجائش رکھی جا سکتی ہے؟ ٹیکنیکل، گرامیٹیکل، لفظ میں، لہجے میں، تلفظ میں، کسی بھی طرح سے؟ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی صداقت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ قرآن ابتدا سے انتہا تک ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی کمی سے، چاہے وہ الفاظ کی صورت میں ہو، آیات کی صورت میں ہو، حروف کی صورت میں ہو، محفوظ ہے۔ صرف اور ناف جو ہے یہ تو مولا کائنات کی جوتیوں کا صدقہ ہے، کیونکہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود سے کہا تھا کہ آپ اس طرح کی کچھ قاعدے بنائے۔ قاعدے سے قرآن نہیں لکھا جاتا بلکہ قرآن کو دیکھ کر قاعدے بنائے جاتے ہیں۔ جہاں بعض لوگوں کو موقع ملا انہوں نے نبی کریم کی تنقیص کی، بعض لوگوں کو موقع ملا انہوں نے قرآن کریم کی تنقیص کی، بعض لوگوں کو موقع ملا انہوں نے احادیث نبوی کی تنقیص کی، بعض لوگوں کو موقع ملا انہوں نے خود اہل البیت علیہ السلام کی تنقیص کی، بعض لوگوں کو موقع ملا انہوں نے صحابہ کے حوالے سے تنقیص کی۔ یعنی اس طرح کا ماحول اسلامی تاریخ کے اندر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ دشمنوں کو موقع ملا۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، تو کیا اس کی حفاظت کے اس پیرائے میں کوئی کمی کی گنجائش رکھی جا سکتی ہے؟ ٹیکنیکل، گرامیٹیکل، لفظ میں، لہجے میں، تلفظ میں، کسی بھی طرح؟ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسرے مقام پر قرآن کریم نے واضح طور پہ فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں ریب کی گنجائش بھی نہیں ہے، یعنی کہ شک کرنا، اس کے بارے میں کوئی بات کرنا قرآن کریم نے حتمی طور پر منع کر دیا کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ سابقہ کتب آسمانیہ میں اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ سابقہ جتنے بھی آسمانی صحیفے اللہ پاک نے آسمان سے نازل کیے ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے نہیں اٹھایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر تبدیلی بھی ہوئی اور تغیر بھی ہوا، تحریف بھی ہوئی، اور ان کے اندر افراط اور تفریط سے کام لیا گیا۔ قرآن کریم ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ کسی پر بھی نہیں چھوڑا بلکہ اپنی ذات پر لیا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں، چونکہ آپ نے یہ جو آج کا پروگرام رکھا ہے اس میں رائے آپ جاننا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو آپ کی ثواب دید ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتا، ہمارا بیٹھنا ہی کسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر ایک مسلک کے مفتی صاحب نے باہر کے کسی ملک میں درس دیتے ہوئے بہت ساری باتیں کی، اس کا رد بھی ہوا اور ان کی طرف سے جواب بھی آیا۔ اس میں ایک بات انہوں نے کہی کہ یہاں جو ہے تنوین کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ غلطی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ ہوئی معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی طرف بھی وہ نسبت کی گئی کہ جو کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے، اور قرآن کی طرف بھی نسبت کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نسبت اللہ کی طرف بھی ہوگی کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب کا خود حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ فعل پر تنوین آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، اس کے جوابات دے چکے ہیں ہم اور دے دیے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کے پروگرام میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت قرآن کریم جو ہے یہ کھجوروں کی چھال پر، چٹانوں پر اور یہ ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور جنگ یمامہ کے اندر تقریباً 700 کے لگ بھگ اصحاب رسول شہید ہو گئے،
تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا امیر المومنین اب اس قرآن کو کتابی شکل دی جائے. تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام سونپا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. محتمم تو یہ تھے، باقی آپ کی سرپرستی میں دیگر صحابہ کرام بھی تھے، اور قرآن کریم کو جمع کیا گیا اور باقاعدہ اس پر گواہیاں طلب کی گئیں اور پھر ایک ایک چیز کو دیکھا گیا. لیکن یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ اس وقت جو قرآن جمع ہوا اس قرآن کے اندر نہ تو منزلوں کا تعین کیا گیا، نہ اس وقت جو ہے رکوع کا تعین کیا گیا، نہ کسی اور چیز کا تعین کیا گیا، یہاں تک کہ اس پر تنوین، زیر، زبر، پیش، جزم، شد، مد کچھ بھی نہیں تھی، بعد میں آیا. اور اس وقت نحو اور جو صرف کا علم ہے یہ بھی مدون نہیں ہوا تھا. تو ایک اتنے بڑے آدمی کا اتنے بڑے ادارے کے اندر مدرس ہونا، اس کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ قرآن کا نزول کب ہوا ہے، قرآن جمع کس نے کیا ہے، صرف کب نکلی ہے، نحو کب نکلی ہے. اب میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صرف اور نحو جو ہے یہ تو مولا کائنات کی جوتیوں کا صدقہ ہے، کیونکہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود سے کہا تھا کہ آپ اس طرح کی کچھ قاعدے بنائے. قاعدے سے قرآن نہیں لکھا جاتا بلکہ قرآن کو دیکھ کر قاعدے بنائے جاتے ہیں. تو ناف کا علم تنوین کون سی ہوتی ہے؟ یہ تنوین تمکن ہے، ترنم ہے، عوض کی ہے، مقابلہ کی ہے. میں تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ ان کے تو منصب پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تنوین کا علم کب مدون ہوا اور قرآن کریم کی تدوین کب کی گئی. قرآن کریم کی تدوین تو ہوتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس کے بعد جو ہے پھر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دوبارہ اس کی تدوین کر کے مستقل ایک صحیفے کی شکل دے کے، اور باقی جتنے صحائف تھے ان تمام کو ضبط کر لیا گیا. کہ آذربائیجان کی طرف جناب حذیفہ بن یمان تھے، انہوں نے کہا کہ نسخوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے فتنہ پھیل جائے گا، تو آپ نے نسخہ حفصہ کو لیا اور اس سے تمام نسخے چھاپنے کے بعد پوری روئے زمین پر ان کو بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد قرآن کریم کا سلسلہ شروع ہوا. یہ جو بات کی گئی ہے قرآن کی توہین ہوئی اور اللہ کی اور اس کے رسول کی توہین ہوئی، زیر زبر تو ڈالے حجاج بن یوسف نے، تو اب زبر بھی حجاج بن یوسف نے ڈالے، زیر بھی اس نے ڈالے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ چیزیں تھی نہیں، تو کیسے کہہ دیا گیا کہ لنصف عن جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے برداشت کر لی، جبکہ نبی علیہ السلام کے زمانے اقدس میں یہ اس طریقے سے قرآن کریم کو زیر اور زبر کے ساتھ لکھا بھی نہیں گیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح پڑھتے تھے، بلکہ امت کی آگاہی کے لیے عرض ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی راتوں میں 20 تراویحاں جب سناتے تھے تو قرآن کریم کو انہوں نے تقسیم کیا، تو پھر عین سے عثمان ہے تو عین اس لیے لکھا جاتا ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عین سے رکوع ہے تو رکوع کے لیے یہ نشاندہی کی جاتی ہے. ہمیں دو روایتیں تو ملتی ہیں. تو اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات ہوئی تو قرآن میں غلطیاں ہیں، معاذ اللہ قرآن میں غلطیاں ہیں. یعنی کہ آپ مجھے کہہ دیں کہ مفتی صاحب آپ نے یہ غلط جملہ بولا ہے، میں بتاؤں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا میں آپ سے ناراض ہوں گا یا راضی ہوں گا، یا میں آپ کو کہوں کہ ویس بھائی آپ غلط کر رہے ہیں. تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ قرآن کی طرف غلطی کی نسبت کی گئی ہے، اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے. اور پھر جن علوم کو لے کر قرآن کریم پر وار کیا گیا ہے وہ علوم تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضع کیے ہیں، وہ تو اس وقت علوم ہی نہیں تھے، اس وقت تو یہ تمام صورتحال نہیں تھی. تو ناف تو بعد کا مسئلہ ہے، آپ نے پہلے کیسے کر دیا؟ آپ کی تو مدرس ہونے پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پڑھ تھے، اس بحث میں جانے کی آپ کو ضرورت ہے. بھائی حق بات یہ ہے کہ صحابہ کی ناموس پر، نبی کی ناموس پر، اہل بیت کی ناموس پر اور قرآن کی ناموس پر ہمیشہ قربانیاں اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی نے دی ہیں. دیکھتا ہوں، بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. موضوع جو ہمارا چل رہا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے اور پھر کراس کویسچنز بہت امپورٹنٹ ہو گئے. قرآن ہمارا بنیادی موضوع ہے. مجھے شرم آ رہی ہے سوال پوچھتے ہوئے، مگر میرے معاشرے کا مسئلہ ابھی بھی وہی کا وہی ہے. کیا آپ کا قرآن جدا ہے، اس کی حفاظت کا انتظام جدا ہے اور اس کے معنی، مفہوم، پارے، الفاظ جدا ہے؟ آپ کا سوال نہیں سمجھا. یعنی کیا اس میں فرق ہے بین شیعہ و سنی کے قرآن کے حفاظت کے پیرائے اور ہوں گے، تنوین کا معاملہ اور ہوگا، لنصف عنا کے معنی آپ کے ہاں یہ توجہ کیے جائیں گے کہ غلطی تھی یا نہیں تھی؟ اس کو ذرا سمجھا دیں. دیکھیے، یہ گزشتہ 50 سالوں سے کم از کم اتنی مدت تو ہوئی ہے، ایک پروپیگنڈے کا بازار گرم ہے، اور ظاہر ہے باہر کا پیسہ جب آتا ہے اور کرائے کی زبانیں ملتی ہیں تو پھر اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ فروغ دیا جاتا ہے. ابھی بھی جو گفتگو مولانا نے کی اپنی جگہ، بعض موضوعات پر ان کی گفتگو بالکل درست ہے، لیکن اس طرح کے موضوعات کو جذباتیت کے ساتھ نہیں بلکہ اقدار اور ویلیوز کی روشنی میں دینا چاہیے. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی صداقت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. قرآن ابتدا سے انتہا تک ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی کمی سے
چاہے وہ الفاظ کی صورت میں ہو، آیات کی صورت میں ہو، حروف کی صورت میں ہو، محفوظ ہے۔ ہاں معنی میں انحراف ممکن ہے، اور معنی کون پیش کرتا ہے؟ مولوی، لہذا مولوی انحراف کا شکار ہو سکتا ہے، قرآن نہیں۔ اوہو واہ، ٹھیک، قرآن وہی ہے جو اللہ کی طرف سے قلب مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے، اور ترتیب وہی ہے جو نبی کریم کی طرف سے معین شدہ ہے، الفاظ وہی ہیں جو اللہ کی طرف سے معین شدہ ہیں۔ کوئی مفتی، کوئی مولوی، کوئی بھی ایسا شخص اگر ایسی کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنے شاید والدین کے گھر سے لے کے آتا ہے، اللہ کے گھر سے ایسی کوئی چیز امت تک نہیں پہنچی۔ یہ تو ہے قرآن کے حوالے سے بالکل واضح ہے، لیکن اس میں ایک بات ضرور سامنے رکھنی چاہیے۔ عالم اسلام میں ابتدا ہی سے اس طرح کے افکار موجود رہے ہیں، جس میں جہاں بعض لوگوں کو موقع ملا انہوں نے نبی کریم کی تنقیص کی، بعض لوگوں کو موقع ملا انہوں نے قرآن کریم کی تنقیص کی، بعض لوگوں کو موقع ملا انہوں نے احادیث نبوی کی تنقیص کی، بعض لوگوں کو موقع ملا انہوں نے خود اہل البیت علیہ السلام کی تنقیص کی، بعض لوگوں کو موقع ملا انہوں نے صحابہ کے حوالے سے تنقیص کی۔ یعنی اس طرح کا ماحول اسلامی تاریخ کے اندر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ دشمنوں کو موقع ملا، اور دشمنوں نے اس سے بھرپور استفادہ کیا۔ آج کم از کم وہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھی اگر آپ ماضی کے ان 50 سالوں کو دیکھیں، اور مسلم امہ کے مختلف فرقوں کے علماء کرام نے ایک دوسرے کے خلاف جتنے فتوے دیے اور جس طرح کی گفتگو کی اور جس طرح کے انحرافات کی نشاندہی کی، اگر ان کا آپ مجموعہ جمع کریں تو شاید 10 جلدوں میں کتابیں تیار ہو جائیں۔ دشمن کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا، آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص علمی حوالے سے کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا جواب علمی ہے، نفرت نہیں ہے۔ علمی حوالے سے جواب دیں، بندہ سامنے خاموش ہو جائے گا۔ مجھ پر، یعنی مجھ سے مراد مکتب تشیع پر گزشتہ 50 سالوں میں الزامات لگتے رہے کہ بھائی ان کے 40 پارے ہیں، ٹھیک ہے، الزامات لگتے رہے، ان کا قرآن کہیں اور ہے، ان کا قرآن حضرت علی کے پاس ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن آج تک کوئی اس طرح کا قرآن لے کے آ سکا جو اس طرح کے الزامات لگانے والے جھوٹے، کذاب اور فتنہ پرست مولوی انجام دیتے تھے؟ تو خود اس طرح کا کوئی ثبوت نہ آنا خود ان کے جھوٹے، کذاب اور شیطان اور ابلیس کے پیروکار ہونے کی دلیل ہے۔ صحیح۔ تو مجھے ان کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا قرآن کریم اس وقت بھی امت کے اندر کسی بھی گھر میں چلے جائیں، چھپا ہوا چاہے وہ تاج کمپنی کا ہو یا سعودیہ کا، چھپا ہوا کہیں کا بھی ہو، قرآن وہی ہے۔ ہاں پاکستان کے اندر قرآن کریم کی چھپائی میں کمی، زیادتی، بعض آیات میں کمی اس طرح کی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کمی کو دور کرنے کے لیے ایک قرآن بورڈ بنایا گیا تھا۔ اس قرآن بورڈ نے، میں ان کی میٹنگوں میں رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ اس قرآن بورڈ نے جو چھپے ہوئے قرآن تھے ان نسخوں کو جمع کر کے ان میں غلطیوں کی نشاندہی کی۔ یہ املائی غلطیاں ہیں، انسانی غلطیاں ہیں، جان بوجھ کر نہیں ہیں۔ یہ غلطیاں اصلاح طلب ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن خود قرآن کے حوالے سے جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن کے بسم اللہ کے با سے والناس کے سین تک نہ ایک حرف اضافی ہے، نہ ایک حرف کم ہے، نہ کسی چیز کا اضافہ کیا گیا، نہ کسی چیز کی کمی کی گئی ہے، وہی ہے جو من جانب اللہ ہے۔